اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ کے طریقے پر فائل زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کی 3 آیات کی تفسیر ہم پچھلی کلاس میں سن چکے۔ اس سورہ کی ابتدا مومنین کے صفات کے ساتھ کی گئی اور کامیاب کون یہ کہتے ہوئے صفات عالیہ بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں 2 صفات ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ پہلا ہے خشوع والی نماز اور نمبر دوسرا ہے لغویات سے اجتناب۔ مومن کی صفات بتائے گئے اور اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ساتھ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 4 سے 8 تک انشاءاللہ بیان ہونے والے سے جو صفات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفسیر پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو سامعین کرام، آئیے ہم شروعات کرتے ہیں آج کی آیت نمبر 4 سے۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یعنی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں تیسری صفت پہلی بتائی گئی تھی خشوع والی نماز، دوسری تھی لغویات سے اجتناب، اب تیسری صفات یہاں پہ صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جو ایمان کے بعد عمل کا ایک اجتماعی اور مالی پہلو ہے۔ اسے مومن کی صفت بتایا گیا ہے اور زکوٰۃ عربی زبان کے لفظ یعنی زکا سے نکلا ہوا ایک روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو نما پانا۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 2 مفہومات کے مطابق ان کی آیات ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے پیش کی ہیں۔ پہلی قسم مطلب جو ہے زکوٰۃ کا جو موضوع ہے وہ ہے مالی زکوٰۃ، یعنی مال کو پاک کرنے کے لیے جو لازمی متعینہ حصہ ہے اسے ادا کرنے کی ترغیب دلانے والی جو آیات ہیں وہ مطلب جو ہے آیات کریمہ کا پہلا حصہ ہے جو قرآن میں زکوٰۃ کے عنوان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہی کے حصے کو جو مخاطبین کو امت کو جو ترغیب دلائی گئی ہے وہ ہے روحانی و اخلاقی پاکیزگی، یعنی دل و نفس کو برائیوں سے پاک کرنا۔ اس سلسلے میں مفصل انداز میں ہمارے سامنے آیات کریمہ دوسرے مفہوم کے ساتھ ہم امت مسلمہ سے مخاطب ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، بعض مفسرین کے نزدیک یہاں زکوٰۃ کا جو مفہوم مطلب جو ہے جو اس آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، تو یہ اس کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو دونوں مفہوم ہے یعنی اس کی مالی پاکیزگی کے سلسلے میں اور روحانی و اخلاقی مطلب جو ہے پاکیزگی کے سلسلے میں، یہ دونوں مفہومات مطلب جو ہے اس پہلو پر مشتمل یہ مطلب آیت میں مخاطب ہوئے ہیں، یعنی دل کی پاکیزگی اور مال کی صفائی۔ اسی مطلب جو ہے بات کو تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے وہ صدقہ جو مال کو پاک کرنا اور نفس کو بخل اور حرص سے پاک بناتا ہے، اور زکوٰۃ قرآن کریم کا نہایت اہم اور بار بار آنے والا حکم ہے جو ایمان، نماز اور سماجی عدل کا لازمی ستون ہے، جو قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس زکوٰۃ کے سلسلے میں
میں دہرایا گیا ہے، مطلب تکرار کے ساتھ بار بار اس کا تذکرہ ہمیں مختلف آیات کریمہ میں اور صورتوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں دو الگ الگ انداز سے زکوٰۃ کی آیات آئی ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ ادا کرنے یا دینے پر ابھارنے والی آیات، نمبر 2 اس طریقے پر عامل ہونے یا اصول کرنے کے سلسلے میں بھی یا تقسیم کی مد پر الگ انداز میں ابھارا جانے والے آیات مطلب جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ قرآن مجید کا جب میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں جو آیات کریمہ آئے ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے چلیں تو وہ اس طرح مطلب مجھے اور آپ کو آیات کریمہ ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور دوسری طرف سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اسی مطلب مفہوم پر جو آیات آئی ہے وہ ہے اس طرح، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یعنی انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی خالص عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں تو وہاں مطلب جو ہے اسی ادائیگی کے سلسلے میں جو ترغیب دلاتی ہوئی آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مزید آگے چلیں تو اسی طرح کی جو آیت مجھے اور آپ کو سورہ انعام آیت نمبر 141 میں بھی نظر آتی ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جب تم فصل کاٹو تو اس کا حق زکوٰۃ اس دن ادا کرو اور اسراف نہ کرو۔ سامعین اکرام، یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دینے والی آیات جو قرآن مجید میں مختلف مطلب جو ہے شکلوں میں میرے اور آپ کے سامنے اس طرح کی آیات آتی ہیں۔ اب ہم دوسری طرف چلیں تو زکوٰۃ ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے عامل ہونے کی ترغیب والی آیات بھی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اسی قرآن میں ملتی ہیں۔ آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے چلیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ مطلب جو ہے یا زکوٰۃ لو تاکہ تم ان کے ذریعے ان کو پاک اور پاکیزہ کرو۔ دوسری طرف سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور وہ کھانا دیتے ہیں باوجود اس کے کہ خود ان کے خواہش مند ہوتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اور پھر اسی مطلب جو ہے سورہ مومن کی طرف چلیں، وہاں آیت نمبر 4 کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ آیات کریمہ جو دوسری مد کے ساتھ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ یعنی یہ دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے خود مطلب جو ہے پہلا تو زکوٰۃ دینے کی ادائیگی، دوسرا ہے دوسروں سے اصول کرنا اور عوام الناس کے درمیان جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچانے کی ترغیب۔ یہ دوسری مطلب جو ہے مفہوم کے ساتھ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس طرح کی آیات ملتی ہیں۔ سامعین اکرام، زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کے معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، جسے نظر انداز کر کے دونوں کو ہم معنی سمجھ لینا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آخر کوئی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے یہاں مومنین کی صفات جو بیان ہوئے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ کا معروف انداز چھوڑ کر للزکوٰۃ فاعلون کا غیر معمولی طرز عمل اختیار یہاں پہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم دو معنوں سے مرکب ہے، ایک ہے پاکیزگی، دوسرا ہے نشو و نما۔ سامعین اکرام، کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں مطلب جو ہے معنی ہوتی ہیں اس کو دور کرنا اور اس کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا، یہ دو تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جب اسلامی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا اطلاق دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک وہ مال جو مقصد تزکیہ کے لیے نکالا جائے، دوسرے بجائے خود تزکیہ کا فعل ہے تو اس کا اطلاق فعل ہے۔ تو یؤتون الزکوٰۃ کہیں تو
इसके मानी ये होंगे कि वो तस्किए की गर्ज से अपने माल का एक हिस्सा अदा करते हैं। इसी तरह बात सिर्फ माल देने तक महदूद हो जाती है, लेकिन अगर लिज़्ज़काति फ़ाइलून कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो तस्किए का फ़ेल करते हैं, और इसी सूरत में बात सिर्फ माली ज़कात अदा करने तक महदूद न रहेगी, बल्कि तस्किया नफ्स, तस्किया अखलाक, तस्किया ज़िंदगी, तस्किया माल, गर्ज हर पहलू के तस्किए तक वसी हो जाएगी। और मजीद बरा इसका मतलब सिर्फ अपनी ही जिंदगी के तस्किए तक महदूद न रहेगा, बल्कि अपने गिर्द पेश की जिंदगी के तस्किए तक भी फैल जाएगा। लिहाजा दूसरे अल्फाज में इस आयत का तर्जुमा यूं होगा कि वो तस्किए का काम करने वाले लोग हैं, यानी अपने आप को भी पाक करते हैं और दूसरों को भी पाक करने की खिदमत में अंजाम देते रहते हैं, अपने अंदर भी जोहरे इंसानियत को नशोनुमा देते हैं और बाहर की जिंदगी में भी इसकी तरक्की के लिए कोशां रहते हैं। सामईन इकराम, इसी मौजू पर कुरान मजीद में दूसरे मुकामात पर भी जो आयत करीम आते हैं वो सूरे आला में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है कि फलाह पाई उस शख्स ने जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद करके नमाज पढ़ी। सूरे शम्स में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बामुराद हुआ वो जिसने नफ्स का तस्किया किया, नामुराद हुआ वो जिसने इसको दबा दिया। मगर ये आयत इन दोनों की बनिस्बत वसी मफहूम की हामिल है, क्योंकि वो सिर्फ अपने नफ्स के तस्किए पर जोर देती है और ये बजाय खुद फ़ैले तस्किए की अहमियत बयान करती है और अपनी ज़ात और माशरे की ज़िंदगी दोनों ही के तस्किए पर हावी रहती है। इसी वजह से यहाँ इस आयत के ज़रिए से जो सिफत बताई गई वो सिफत ये है कि वो सिर्फ अपने तस्किए का सामान नहीं करते, बल्कि माशरे के अंदर मौजूद लोगों के अंदर भी इसकी तरगीब दिलाते हैं, इन्हें उभारते हैं और इनसे उसूल करते हुए माशरे के अंदर जो इसके मुस्तहक़ीन हैं उन तक पहुँचाने की और उनकी ज़रूरियात की तकमील की वो मतलब जो है कोशिश में अपना सब कुछ लगा देते हैं। इस आयत के ज़रिए से मोमिनीन की इस सिफत को हमारे सामने ले आया गया। अब आइए इसके बाद आयत नंबर 5 की तरफ चलें। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सामईन इकराम, ये मतलब जो है आयत मोमिनीन की चौथी सिफत बयान कर रही है। सच्चे ईमान वालों की एक नुमाया पहचान ये है कि वो अपनी इफ़्फ़त व अस्मत की हिफाजत करते हैं, यानी जना, फहाशी, नाजायज़ ताल्लुकात और निकाह व ख़याल की आलूदगी से वो बचते हैं। ये सिफात आलिया के अंदर इन बातों की तरगीब दिलाएगी। इस आयत को जब हम पढ़ें कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं तो ये आयत के दो मतालिब हमारे सामने आते हैं। एक ये कि अपने जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को छुपा कर रखते हैं, यानी उरियानियत से परहेज करते हैं और अपनी सतर दूसरों के सामने नहीं खोलते। दूसरे ये कि वो अपनी इस्मत व इफ़्फ़त को महफूज रखते हैं, यानी सनफी मामलात में आज़ादी नहीं बरतते और खौफ क़ुव्वत शहवानी के इस्तेमाल में बेलगाम नहीं होते। सामईन इकराम, इसी बात को मजीद हम आगे मतलब जो है बढ़े तो वहाँ मुझे और आपको इसी ज़कात के सिलसिले में जो तफसीलात मिलती हैं वो ये ज़कात नहीं बल्कि शर्मगाहों की हिफाजत के सिलसिले में जो तफसीलात मिलती हैं वो ये है कि शर्मगाहों की हिफाजत से मुराद नाजायज़ सहवत रानी से परहेज नहीं है, बल्कि अपने सतर को दूसरों के सामने खोलने से परहेज भी है। और मर्द के लिए सतर के हुदूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफ से घुटने तक मुकर्रर फरमाए हैं और मर्द का सतर इसके नाफ से घुटने तक है। और इस हिस्से जिस्म को बीवी के सिवा किसी के सामने कसदन खोलना हराम करार दिया गया है। एक मतलब जो है असहाबे सुहुफ में से एक बुजुर्ग थे, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में एक दफा मेरी रान खुली हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन छुपाने के रान छुपाने के काबिल है। सामईन इकराम, इसी तरह एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि अपनी रान कभी न खोलो। दूसरी तरफ मतलब जो है एक और रिवायत में आता है कि सिर्फ दूसरों के सामने ही नहीं बल्कि तन्हाई में भी नंगा रहना ममनू करार दिया गया। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी कभी नंगे न रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हैं जो कभी तुमसे जुदा नहीं होते, यानी खैर और रहमत के फरिश्ते सिवाय
سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ ایک اور روایت میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سائل نے پوچھا، اور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ سامعین اکرام، یعنی یہاں پہ جو آیت میں کہا گیا کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کی صفت بتاتے ہوئے مومنین کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے، اس صفت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ ناجائز شہوت رانی سے پرہیز کرنے کی ترغیب اس کے اندر آئی ہے، اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی مطلب جو ہے اس میں ممانعت آئی ہے، اور اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورت کے سطر سے حدود مردوں سے مختلف ہیں، نیز عورتوں کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ سامعین کرام، مردوں کے لیے عورت کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، یعنی شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ بھائی کے سامنے بھی یہ سطر نہیں کھلنا چاہیے، اور عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکنے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ جائے۔ سامعین اکرام، اس قسم کا ایک اور قصہ مطلب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ملتا ہے کہ ان کے یہاں ان کے اقافی مطلب جو ہے بھائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی مطلب یہ ہے رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندتے ہوئے آستین اوپر چڑھانا چاہیے یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائجامہ کچھ اوپر کر لینا چاہیے۔ سامعین اکرام، اور عورت کے لیے سطر کے حدود ہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے سطر کے حدود ہیں، یعنی ناف اور گھٹنے کے علاوہ کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورتیں نیم برہنہ رہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اس صفت کو واضح طور پر لے آتا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عفت اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو حدود متعین کیے گئے ہیں، چاہے مطلب اسلامکلی حدود ہو یا مطلب جو ہے ہمارے سطر کے حدود ہو، اس کا پاس و لحاظ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ مطلب جو ہے صفت ہے مومنین کی جو ہمارے سامنے چوتھی صفت بیان ہوئی ہے۔ آئیے ہم آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی سوائے اپنے بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، اس پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے ایک اور صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے بات کو واضح کرتا ہے۔
یعنی مطلب جو ہے دنیا میں پہلے بھی یہ سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ قوت شہوانی یعنی جنسی جو مطلب جو ہے خواہش ہے بجائے خود ایک بری چیز ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا خواہ جائز طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال نیک اور اللہ والے لوگوں کے لیے یہ موضوع نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو تقویت پہنچ جاتی اگر صرف اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دیا جاتا کہ فلاح پانے والے اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا تھا کہ وہ لنگوٹ بند رہتے ہیں اور جب یہ لوگ راہب اور سنیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے جھگڑے نہیں پڑتے، بلکہ اس مطلب جو ہے جملے متعدد بڑھا کر حقیقت واضح کر دی گئی کہ جائز مقام پر اپنے خواہش نفس پوری کرنا کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے، البتہ گناہ یہ ہے کہ آدمی شہوت رانی کے لیے اس معروف اور جائز صورت سے تجاوز کر جائے۔ یعنی ان آیت کے ذریعے سے واضح ہمارے سامنے جو دعا صفت بتائے گی کہ مومنین جہاں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہاں مطلب جو ہے شہوت رانی یعنی مطلب جو ہے جو جنسی خواہش ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا مطلب جو ہے استعمال کرنا غلط نہیں بلکہ وہ حدود کے اندر جائز مطلب رشتوں کے مطلب جو ہے بندھوں میں باندھ کر جو طریقہ اپنایا جائے تو وہی مطلب جو ہے صحیح طریقہ کار ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم عام سے جو ہے دو قسم کی عورتوں کو اس میں ان آیتوں میں آیت کے اندر جو ہے مستثنا ہے یعنی الگ رکھا گیا ہے، ایک مطلب جو ہے ازواج، دوسری ہے ما ملکت ایمانہم، یعنی ازواج کا اصطلاح جو ہے وہ عربی زبان کے معروف استعمال کی روح سے بھی اور خود قرآن مجید کی تصریحات کے مطابق بھی صرف ان عورتوں پر ہوتا ہے جن سے باقاعدہ نکاح کیا گیا ہو، اور یہی اس کے ہم معنی اردو لفظ بیوی کا مفہوم ہے۔ سامعین اکرام، رہا جہاں لفظ ہے ما ملکت ایمانہم تو وہ عربی زبان کے محاورے اور قرآن کے استعمالات دونوں اس پر شاہد ہیں کہ اس کا اطلاق لونڈی پر ہوتا ہے، یعنی وہ عورت جو آدمی کی ملک میں ہو۔ اس طرح یہ آیت صاف انداز میں مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ منکوحہ بیوی کی طرح مملوکہ لونڈی سے بھی صنفی تعلق جائز ہے، اور اس کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک مطلب جو ہے دی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت جہاں میرے اور آپ کے سامنے مطلب جو ہے بتاتی ہے، ترجمہ ایک بار پھر سن لیں کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت 5 کی تفصیل ہے جہاں مومنوں کی صفت بیان ہوئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ یہ حفاظت مطلق نہیں بلکہ فطری حدود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اپنی خواہشات کو جائز حدود میں پورا کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ یا جن عورتوں کی ملک ہیں کنیزوں کے ساتھ، اور یہ ان کے لیے ملامت کا باعث نہیں بلکہ حلال اور مباح طریقہ ہے۔ سامعین اکرام، اسلام نے انسان کی فطری خواہشات کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ ان کے لیے پاکیزہ اور باعزت راستہ مقرر کر دیا ہے۔ نکاح یہی انسانی شرافت اور روحانی طہارت کا ضامن ہے۔ الا علی ازواجہم، یعنی مومن اپنی بیویوں کے سوا تعلق رکھتے ہیں نہ ان کے لیے حلال ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یہ اس زمانے کے سماجی نظام کا حصہ تھا جب غلامی رائج تھی، اور ملکت ایمانہم سے مراد وہ عورتیں ہیں جو قانونی طور پر ملکیت میں تھیں۔ اسلام نے ان کے لیے بھی انسانی برتاؤ اور حقوق کی حفاظت کا حکم دیا۔ تفسیر طبری کا مطالعہ کریں تو مطلب جو ہے طبری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اسلام نے فطرت انسانی کو سمجھتے ہوئے نکاح کو عبادت اور خواہش کی تطہیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ تفسیر طبری میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن صرف ان تعلقات پر قناعت کرتے ہیں جو شریعت نے حلال
کیے ہیں اور وہ حرام راہوں سے بچتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسلام نے عفت کو زبردستی کا جبر نہیں بنایا بلکہ نکاح کے ذریعے فطرت کی تکمیل کا پاکیزہ طریقہ دیا ہے۔ نکاح کے بغیر تعلق فحاشی اور معاشی بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ مومنون کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، عفت اور نکاح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ خواہشات کو دبانا نہیں بلکہ اللہ کے حدود میں قابو میں رکھنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ پاکیزہ اجوازی زندگی ایمان کو مضبوط رکھتی ہے اور معاشرے میں عفت اور وقار کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ ہے وہ تفصیل جو اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی کہ پہلی بتائی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر کہا گیا کہ اپنی جو ہے جنسی خواہشات کی تکمیل اپنی بیویوں اور اپنے درمیان رہنے والی وہ جو ہے قابل مملوک جو ان کی حفاظت میں دی گئی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ان سے تعلق رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ وہ حدود ہے جو مومنین کی صفت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے اور بتایا گیا کہ یہی وہ صفات ہیں جو مومنین جو ہے اپنی عفت اور عصمت اور جو ہے اپنے کردار کو جو ہے محفوظ رکھنے میں اور اللہ کے پاکیزہ برگزیدہ بندے بننے میں اس صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو منظر عام پر لے آتے ہیں۔ آگے اور چلیں تو آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے مزید جو ہے اسی بات کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت کے مزید تشریح یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا، یہ آیت پچھلی دو آیتیں 5 اور 6 کی تکمیل ہے۔ یعنی جو ہے پہلی آیت میں 5 میں بتایا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے متعینہ رشتے ازواج اور مملوک جو ہے بتایا گیا کہ ان سے اپنے خواہش نفس کی تکمیل جو ہے کرتے ہیں۔ اب تیسرے اس میں جو ہے اس کا نتیجہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیویوں یا ملکیت ایمان کے ساتھ اور تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو شخص ان حدود سے باہر نکلے یعنی زناکاری، تباطت یا خود لذتی یا کسی ناجائز تعلق کا ارتکاب کرے یا عمل لوط اختیار کر لے، وہ عادون کی حد سے تجاوز کرنے والا ظالم شخص ہے۔ اس آیت کے ذریعے دو جائز رشتوں کے سوا خواہش نفس پوری کرنے کی تمام دوسری صورتیں حرام قرار دی گئیں، خواہ وہ زنا ہو یا عمل لوط ہو یا وتی جو ہے بہائم یا ہو یا کچھ اور ہو۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح جو ہے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے سوا اپنی خواہش پوری کرے گا وہ زناکار ہے، طواعتی ہے یا بدکار ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگنے والا ہے۔ اسی جو ہے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر تبری میں یوں جو ہے تبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جنسی پاکیزگی کی شرعی حد کو بیان کرتی ہے، اس کے باہر ہر راستہ گناہ، ظلم، روحانی تباہی کا سبب ہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے یوں وضاحت کے ساتھ انسانوں کو جو ہے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اسی بات کو سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں بھی اللہ رب العالمین مزید روشنی اس طرح ڈالتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ ہیں اللہ کے حدود، پس جو ان پر زیادتی کرے وہ ظالم ہے۔ مزید ہم آگے چلیں تو سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ سامعین اکرام، اسلام کا تصور ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ عمل طہارت یہ پر مبنی ہے۔ اسی لیے سورہ مومنون کے آغاز ہی میں ایمان والوں کے صفات میں عفت و
उन पाक दामनी को मरकजी मुकाम दिया गया। ये आयत इस पैगाम को वाज़ेह करती है कि मोमिन सिर्फ ईमान नहीं रखता बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, वो अल्लाह की मुकर्रर करदा सरहदों के अंदर रहता है। इनकी इनकी इसकी इफ़्फ़त और किरदार इसके ईमान का सबूत फराहम करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं इसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सामने इकराम, मोमिन वो नहीं है जो सिर्फ इबादत गुजार है, बल्कि वो है जो अपने नफ्स की सरकशी को काबू में रखे। ख्वाहिश अगर ईमान की ताबे हो तो वो नूर पर मुबनी होती है। सामने इकराम, अगर ईमान ख्वाहिश के ताबे हो जाए तो जुल्मात मतलब आदून वो है जिन्होंने अल्लाह के मुकर्रर करदा पाकीज़ा हदों को पामाल करना शुरू कर दिया, और यही रूहानी ज़वाल का आगाज है। सामने इकराम, आज सोशल मीडिया और आजकल मीडिया प्लेटफॉर्म और मतलब जो है हमारे मतलब जो है नज़रों से गुजरने वाले बेशुमार ऐसे वीडियोस जज्बात के को जना को आम करते हुए नजर आते हैं। इस आयत का अमली मफहूम मेरे और आपके सामने आता है कि मोमिन अपनी निगाह, अपनी ज़बान, अपना दिल और दिल के खुलूत में भी मतलब जो है अफीफ मतलब जो है छुपा हुआ ईमान रखते हैं। इस्लामी माशरा तब महफूज होता है जब अफराद अपने ख्वाहिश को हुदूद इलाही के ताबे रखते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफीफ वो नहीं जो औरत न पाए, बल्कि वो है जो औरत पाकर भी खुद को काबू में रखे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अपनी आंख की हिफाजत की, अल्लाह इसके नूर को, इसके दिल को नूर अता फरमाएगा। ये तमाम तफसीलात मुझे और आपको बताती हैं कि इफ़्फ़त की हिफाजत मुझे और आपको अपनी मतलब जो है आंखों के ज़रिए से भी, अपने तसव्वुरात के ज़रिए से भी और अपने मतलब जो है किरदार के ज़रिए से भी इसकी हिफाजत करना, ये वो सिफत है जो मोमिनीन की मद में आती है। और कहा गया कि मोमिनीन वो हैं जो ज़ियादती नहीं करते, बल्कि जो ज़ियादती करते हैं वही मतलब जो है जालिम करार दिए गए। और ऐसे लोगों के सिलसिले में हमने आयत करीमा देखी जो तजावज़ मतलब जो है हुदूद से करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें आग में डालेगा। सामिन इकराम, इन तफसीलात के बाद आइए एक और सिफत की तरफ हम आगे चलते हैं, वो है आयत नंबर 8 की तरफ। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला मतलब जो है एक मजीद एक सिफत हमारे सामने मोमिनीन की बयान कर रहा है। वो इस तरह है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं। ये मतलब जो है सिफत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको वाज़े अंदाज में फरमाता है कि अमानात का जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है ये बड़ी मतलब जो है जामे लफ्ज़ है, और उन तमाम अमानतों के लिए जो खुदावंद आलम ने या माशरे ने या अफराद ने किसी शख्स के सुपुर्द की हो। और अहद व पैमान में वो तमाम मतलब जो है मुआहदे इसमें दाखिल हैं जो इंसान और अल्लाह के दरमियान या इंसान और इंसान के दरमियान या कौम और कौम के दरमियान मतलब जो है मुरतब होते हैं या इस्तवार किए जाते हैं। मोमिन की सिफत इसमें ये बताई गई कि वो कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा, कभी अपने कौल और करार से न फिरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने खुतबों में फरमाया करते थे कि जो अमानत की सिफत नहीं रखता वो ईमान नहीं रखता, और जो अहद का पास नहीं रखता वो दीन नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि 4 खसलतें हैं जिसमें वो मतलब जो है चारों पाए जाए वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें कोई एक भी पाई जाए इसके अंदर निफाक की एक खसलत है। जब तक वो उसे न छोड़ दे, जब कोई अमानत इसके सुपुर्द की जाए तो खयानत करे, जब बोले तो झूठ बोले, जब अहद करे तो तोड़ दे, और जब किसी से झगड़े तो अखलाक व दियानत की सारी हदें इसे फलांग दे। ये मतलब जो है तफसीलात हमारे सामने मुख्तलिफ अंदाज में
میں اس صفت کے ساتھ ہمارے سامنے اجاگر کیے جاتے ہیں اور تفصیل بتائی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے چھٹی مطلب جو ہے جو آیت ہے، جو یہ سکس مطلب جو ہے ہمارے سامنے صفت ہے جو اس آیت کے ذریعے سے مطلب جو ہے بیان کی گئی ہے، اور مطلب جو ہے اس آیت کے اندر مومنین کی نہایت عظیم صفت کو ظاہر مطلب جو ہے کیا جا رہا ہے کہ امانت داری اور عہد کی پاسداری کرنے والے مومنین ہوتے ہیں۔ ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ انسان کے کردار، وعدوں، تعلقات اور ذمہ داریوں میں بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایماندار وہ نہیں ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دل، زبان اور عمل سے سچا ہوتا ہے۔ وہ وعدہ کرے تو نبھانے والا ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جائے تو خیانت نہیں کرتا۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے امانت اور عہد کی اہمیت کو بار بار قرآن مجید میں مختلف صورتوں اور آیات کریمہ میں مجھے اور آپ کو تلقین کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تمام آیات مطلب واضح کرتی ہے کہ عہد شکنی صرف اخلاقی غلطی نہیں بلکہ رب کے سامنے جواب دہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ایسی مطلب جو ہے دو صفت یعنی عہد اور مطلب جو ہے یہاں خیانت نہ کرنے کی جو صفت بیان کی گئی، اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تم پر امانت رکھی اسے ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو۔ یہ تعلیمات انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں کہ امانت داری ایمان کا بنیادی حصہ ہے، محض اخلاقی خوبی نہیں ہے بلکہ عقیدے کا تقاضا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ امانت داری رزق کو کھینچ لاتی ہے اور خیانت فقر کو یعنی غریبی کو کھینچ لاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ امانت ایک ایسا بوجھ ہے جسے پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے قبول کر لیا، بس جو اسے حق کے ساتھ نبھائے وہ اللہ کا خالص بندہ ہے۔ اسی مطلب جو ہے صفت کو کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عہد شکنی دل کی موت ہے اور امانت داری دل کے ایمان کی علامت ہے۔ سامعین اکرام، علماء کرام نے امانت کے 3 درجے مطلب جو ہے تفصیل سے بتائے ہیں۔ پہلے درجے کے سلسلے میں کہا گیا کہ امانت شرعیہ کے لفظ کے ساتھ اسے مطلب جو ہے متعین کیا گیا، یعنی امانت شرعیہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ کی امانت ہیں جنہیں ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر دوسری مطلب کیٹیگری مطلب جو ہے درجہ بندی کی گئی وہ ہے امانت اخلاقیہ، یعنی لوگوں کے راز، اعتماد اور رشتے، وعدے، ذمہ داریاں وغیرہ اس میں مطلب جو ہے آتے ہیں۔ نمبر تیسرا مطلب جو ہے درجہ بندی کی گئی ہے وہ ہے امانت روحانیہ، یعنی عقل، علم اور دل اور احساسات۔ یہ وہ امانتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا غلط استعمال کرے یا دل کو حسد، کینہ اور ریا سے بھر دے تو بھی وہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے درجہ بندی کے ساتھ مفسرین نے ہمارے سامنے مطلب جو ہے اس بات کی وضاحتیں پیش کی ہے۔ سامعین اکرام، امانت صرف مال نہیں بلکہ راز بھی ہے، عزت بھی ہے، وعدہ بھی ہے، حتیٰ کہ کسی کے احساسات بھی امانت ہوتے ہیں۔ جب مومن کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو وہ گویا اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہے۔ اسی لیے مومن کا وعدہ قرآنی آیت کی طرح معتبر اور محفوظ مطلب جو ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے راعون یعنی نگہبان کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو
دل سے نگرانی کرتے ہیں گویا وہ اپنے ہر وعدے پر نگہبان فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں امن میں رہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں مطلب جو ہے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ایمان کا آغاز سچائی سے اور اس کا اختتام امانت داری پر ہوتا ہے۔ جو امانت میں فیل ہو وہ ایمان میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ لوگوں سے وعدہ کرنے سے پہلے اپنے نفس سے وعدہ کرو کہ تم خیانت تو نہیں کرو گے۔ بڑی اہم چیز بتائی گئی کہ لوگوں سے وعدہ کرنے سے پہلے اپنے نفس سے وعدہ کرو کہ تم خیانت نہیں کرو گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اگر دل میں خیانت ہو جائے تو باقی امانتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ سامعین کرام، امانت دار وہ ہے جو اللہ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو اور لوگوں کے سامنے بھی باوقار ہو۔ وہ چاہے بازار میں ہو یا تاجر کی حیثیت سے ہو، گھر میں ایک ماں کی مطلب حیثیت سے مطلب جو ہے ہو یا دفتر میں ملازمت کر رہا ہو، ہر حال میں وہ راعون یعنی اللہ کے حکم کا نگہبان ہوتا ہے۔ آئیے ہم مطلب جو ہے اسی صفت عالیہ کو کچھ سیرت کے جھڑوکوں میں واقعات کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اس صفت سے آراستہ شخصیات منظر عام پر آئیں اور کس طرح انہوں نے عملی کردار مطلب جو ہے اس صفت کو اپنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس میں ایک عام شہری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کے قریبی رشتہ دار مدی اور مدعا یعنی دونوں مطلب جو ہے فریق کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ قاضی شرح نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جواب طلبی کے لیے کٹہرے میں جو ہے بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا تم نے بالکل صحیح کیا ہے، تم نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد لوگوں کے سامنے رو پڑے اور فرمایا اگر حاکم انصاف کی امانت میں خیانت کرے تو زمین بھی کانپ اٹھتی ہے۔ یہی ہے عہد اور امانت کی پاسداری کا اعلیٰ نمونہ جو عدل میں رشتہ یا عہدہ حائل نہیں ہونے دیتا۔ ایک اور مطلب جو ہے واقعے کی طرف چلیں، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی تاریخ کے یہ تیسرے خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تو بیت المال کے سلسلے میں آتا ہے کہ بے تحاشا مال مطلب جو ہے ان کے پاس آنے لگا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مال میرا نہیں، یہ امت کی امانت ہے، اگر میں اس میں خیانت کروں گا تو میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ نے ذاتی ضرورتوں کے لیے کبھی بیت المال کا مال مطلب جو ہے استعمال نہیں کیا، بلکہ فرماتے تھے اگر امانت ٹوٹ جائے تو اللہ کی مدد اترنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی کا کنٹینیوشن ایک اور مطلب جو ہے اس واقعے کے ساتھ دیکھیں، وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک رات سرکاری امور سے فارغ ہو کر وہ گھر کا چراغ مطلب جو ہے جلائے ہوئے اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک قریبی شخص جو ذاتی مسئلہ لے کر بات چیت کے غرض سے ان کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً چراغ کو بجھا دیا۔ اس آنے والا سائل نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ کیا کیا؟ فرمایا یہ چراغ بیت المال کا ہے، سرکاری کام کے لیے جلایا جاتا ہے۔ اب جب بات میری ذاتی مطلب جو ہے امور پر آئی ہے تو میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ امانت داری کے سلسلے میں ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کا خیال رکھا اور پاسداری رکھی، جسی کے نتیجے ہی میں اس صفت کو ہمارے سامنے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے بلکہ وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک اور واقعے کی طرف چلیے، وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور کا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کے پاس کھجوروں کے بٹوارے پر مامور کیے گئے تھے کہ وہاں سے وہ اصولیابی کے ساتھ وہ چیزوں کو لے کر مطلب جو ہے ان کی طرف لوٹ آئیں گے. تو یہودیوں نے ایک بار اس مطلب جو ہے کلیکشن کے سلسلے میں جب عبداللہ بن رواحہ ان کے پاس گئے تو یہودیوں نے ان کے سامنے ہی رشوت پیش کر کے کہا کہ آپ کم پیمانہ لکھ دیجئے باقی ہم دے دیں گے. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد کی طرف سے آیا ہوں, اگر تم مجھے سونا بھی دے دو تو میں انصاف سے نہیں ہٹ سکتا. تم میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہو, مگر چونکہ تم پر انصاف فرض ہے میں اس امانت کو پورا کروں گا. یہ ہے امانت دار مومن جو دشمن سے بھی دیانت مطلب جو ہے دیانت نہیں چھپاتا. یہ ہے وہ صفت عالیہ جس کے نتیجے میں اسلام چلتا ہوا مطلب جو ہے میرے اور آپ کے قریب آیا, اور اسی کے نتیجے میں اس صفت کی صحیح مطلب جو ہے آبیاری اسی واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام اپنی مطلب جو ہے ذاتی زندگیوں میں بھی اس مطلب جو ہے اثر کو قبول نہیں کرتے تھے, بلکہ دیانت داری میں مطلب جو ہے پرفیکٹ زندگی گزارتے تھے. اسی وجہ سے اس مطلب جو ہے آیت کے اندر بھی اس صفت کو بتایا گیا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں, امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. سامعین اکرام ایک اور واقعہ سنتے چلیں, اور وہ مطلب جو ہے ایک مرتبہ شام میں قحط پڑ گیا تو بیت المال سے مال آیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رات بھر خود مطلب جو ہے بیت المال کے دروازے پر پہرا دیتے ہوئے کھڑے رہے تاکہ کوئی بغیر اجازت مال نہ لے جائے. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ مال میرے رب کی امانت ہے, یہ مال میرے رب کی امانت ہے, اگر اس میں خیانت ہو گئی تو میں اپنی روح کے لائق نہ رہوں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہی وہ صفت عالیہ ہے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس طرح کی خوشخبریاں مؤثر ہوئی تھی, اور اسی کے نتیجے میں انہیں جنت کا پروانہ پہلے ہی سے میسر آ گیا تھا, اور اسی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا تھا. آئیے اسی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور مطلب جو ہے تاریخی مطلب جو ہے سیرت کے واقعے کی طرف چلے کہ ایک تابعی حضرت سعید بن جبیر کا واقعہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سیرت میں ملتا ہے. یوں ہے کہ سیرت میں قلم بند مطلب جو ہے کیا گیا ہے کہ ایک ظالم گورنر تھا جس سے ایک بار اس نے انہیں پکڑ کر پوچھا کہ سعید بن جبیر کو کہ تم میرا راز جو کچھ راز تھا جو ان کو مطلب جو ہے ان کے پاس تھا, تو اس نے پوچھا کہ میرا راز ظاہر تم کیوں نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا جو راز مجھے امانت کے طور پر ملا ہو اگر میں اسے فاش کر دوں تو میں اللہ کے نزدیک خائن مطلب جو ہے ٹھہروں گا. سامعین اکرام یہی وہ خوف خدا ہے جس نے ان کے کردار کو زندہ رکھا ہے. سامعین اکرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مطلب جو ہے چلتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے ان کے شاگردوں میں سے ایک چرواہا تھا, اس کا ٹیسٹ لینا مطلب جو ہے مقصود تھا, تو وہ اس کے پاس گئے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا یہ بکری مجھے بیچ دو, مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. چرواہے نے فوراً مطلب جواب دیا اے ابن عمر اگر میں مالک سے چھپا بھی لوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان, میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا ایمان میری عبادتوں سے بہتر ہے. سامعین اکرام یہ تمام واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ ایمان کا پہلا زینہ امانت داری ہے اور آخری منزل عہد کی وفاداری ہے. مومن کے کردار کی بنیاد سچائی, دیانت اور وفاداری ہے. وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا, چاہے وہ مال ہو یا راز ہو یا قول ہو یا دل کی محبت ہی کیوں نہ ہو. ایسے لوگ ہی المؤمنون کے اس سورے میں یعنی مومنون کہلانے کے مستحق ہے. ان کی دیانت سے زمین آباد ہوتی ہے, رشتے مضبوط ہوتے ہیں, معاشرہ عدل و امن سے روشن ہو جاتا ہے.
یہ آیت دراصل ایمان کی روح ہے، یہ امانت اور عہد میں سچا ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی سچا ہے۔ ایماندار انسان وہ ہے جو اپنے رب، اپنے لوگوں اور اپنے وعدوں کے سامنے وفادار اور دیانت دار ہو۔ اگر دنیا کے ہر انسان میں یہ صفت والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون پیدا ہو جائے تو دنیا میں جھوٹ، ظلم، دھوکہ، ناانصافی سب مٹ جائیں گے۔ تب انسان واقعی مومن بن جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ چند صفات تھے جو آج ہم نے اپنے مقررہ وقت کے اندر اس کی تفسیر دیکھی۔ یہ آیات کریمہ آج کی مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کے مطلب جو ہے خود عاملین ہوتے ہیں، یعنی خود اپنی ذات سے مطلب اس کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے انسانیت کو بھی اس پر ابھارتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، ان سے لیتے ہیں اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ پھر مطلب جو ہے آگے بڑھ کر کہا گیا کہ مومنین اپنی عزت اور عفت، اپنے کردار کو بھی معاشرے کے اندر مطلب جو ہے باکردار رکھتے ہیں۔ اس کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے ازواج اور اپنی مطلب جو ہے اپنے انڈر میں رہنے والے مملوک کے ذریعے سے اپنے خواہش نفس کی تکمیل کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، جسے فحاشی ہو یا قوم لوط کا ہو یا وطاعت ہو یا ناجائز کوئی تعلق ہو، وہ بالکل قائم نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ان تمام صفات عالیہ جو اس سورہ مومنون کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ صفات عالیہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھرپور انداز میں اس کو مطلب جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے دینی احکامات کے مطابق اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ اگر اس کے اندر کمی بیشی محسوس ہو رہی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے دل سے عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بدلاؤ کی طرف لے آ رہی ہیں، تبدیلی کی سوچ پیدا کر رہی ہے اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ اپنی اصلاح کرو۔ اسی میں تمہاری مطلب جو ہے کامیابی پوشیدہ ہے اور اسی کے نتیجے میں تمہارا انعام پوشیدہ ہے اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں لسٹ آف مومنین میں شمار کرے گا اور اسی کے نتیجے میں اس دنیا سے گزر جانے کے بعد تمہارا مطلب جو ہے جو حصہ ہے وہ انعام کی شکل میں تمہیں میسر آئے گا، ورنہ تمہارے لیے پکڑ لازمی ہے۔ اور یہ وہ تمام صفات عالیہ ہیں جس کے ذریعے سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی شخصیت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ناکامی، پچھتاوا، حسرت اس کے لیے مطلب جو ہے ملنے کی ممکنات مطلب جو ہے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر، ان صفات عالیہ کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا، احتساب کرنا، سوچ و بچار کے ذریعے سے اپنی اصلاح کا سامان پیدا کرنا، یہ وہ پیغام ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، اسے صحیح معنوں میں اس کو اختیار کرنے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کا موقع عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔